زکات پہ ناز نہیں ہوتا، حسنات پہ ناز نہیں ہوتا، طاعات پہ ناز نہیں ہوتا۔ ہم معاشقان مصطفیٰ کو اگر ناز ہے تو محبت رسول اللہ پر ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمیں اگر ناز ہے تو بس محمد مصطفیٰ پر۔ محفل نور میں بیٹھ کر یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان اس دنیا میں لہو لعب کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ مسلمان اس دنیا میں کھیل اور تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ مسلمان اس دنیا میں ناچ اور گانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ مسلمان کی تخلیق کا مقصد ہے ساری کائنات کو مصطفیٰ جان رحمت کی تہذیب کا دل دادا بنانا۔ میں نے آپ سے سلام کیا تھا مگر شاید آپ کی توجہ کہیں اور تھی۔ آپ اپنے جواب سے مجھے احساس کرائیں کہ میں موجود ہوں اور ہم سب آپ کی گفتگو سن رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے زیادہ تو ہمارے علماء کی آواز بلند ہے۔ اللہ کرے حق کی آواز یوں ہی بلند ہوتی رہے۔ آمین۔ جس قدر حق کی آواز بلند ہوگی اسی قدر باطل مغلوب ہوگا۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت اور محبت کے ساتھ اس احساس اور تصور کے ساتھ کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے۔ ماشاء اللہ، بہت عمدہ، سبحان اللہ۔ میری آواز بلند ہے تو آپ کی بھی بلند ہونی چاہیے۔ یہاں جتنے حاضرین حاضر ہیں ماحول ایسا بنائیں کہ جسم تو ہمارا امر ڈوبھا کی سرزمین پر حضرت روشن شاہ بابا کے مزار کے قریب ہو، اور ہماری روح، ہماری جان، ہماری حیات کا جوہر بارگاہ رسالت میں گنبد خضرا کا طواف کرے۔ بالکل اعلیٰ حضرت والا احساس پیدا کرے۔ جہاں اعلیٰ حضرت ہوں گے، جہاں امام عشق و محبت کی سوچ اور فکر ہوگی، وہاں پر غلط رسموں کو کبھی ترقی نہیں مل سکتی۔ اعلیٰ حضرت والا احساس پیدا کریں اور میری آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائیں۔ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے۔
آپ کے کہاں تک پہنچے مجھے نہیں پتا ہے نا، نندور تک پہنچے کہ بکھرا تک پہنچے کہ بستی تک پہنچے کہ لکھنؤ تک پہنچے، مگر جس جگہ میں بیٹھا ہوں اور جس منصب پر مجھے بٹھایا گیا ہے، اگر میں نہیں پہنچ پایا تو میری گفتگو آپ کے کان تک تو پہنچے گی مگر آپ کے دل تک نہیں پہنچ سکتی۔ ایک احساس پیدا کریں، ایک خیال جمائیں، ایک تصور میں ڈوب جائیں اور اس احساس کے ساتھ بیٹھیں کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچا۔ تو آواز آ جائے آپ کی طرف سے۔ سبحان اللہ۔ بڑے خاموش لوگ بھائی انتظار کر رہے ہیں آپ سر۔ میں نے سنا کہ یہاں نعت خوانی بڑے شوق سے سنی جاتی ہے، بڑی اچھی بات ہے، نعت شریف سننی چاہیے۔ اور محب محترم حضرت خطیب الہند حضرت قاری نثار صاحب نے آپ کی طبیعت اور آپ کے مزاج کے مطابق آپ کے ضیافت اور مہمان نوازی کا اہتمام بھی کیا۔ خطبہ بھلے ہی لو گریڈ کے بلائے گئے مگر شعرا بالکل چوٹی کے بلائے گئے، ہے نا، اس لیے کہ قاری صاحب کو آپ کے بیماری کی دوا اچھی طرح سے معلوم۔ تو آپ سبھی حضرات بیٹھے رہیں، میں آپ کے اور آپ کے منتظر کے بیچ میں ایک چھوٹی سی دیوار تو بن سکتا ہوں مگر دیواریں چین نہیں بنوں گا۔ ذرا ماحول پیدا کریں اور یہ احساس دلائیں کہ ہماری آواز ساری آوازوں پر بھاری ہے، ہمارا لہجہ سارے لہجوں پر بھاری ہے، اور کیوں نہ بھاری ہو دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں۔ واہ واہ۔ ذرا ادھر توجہ کر لو بھیا، ادھر سے کان میں روئی ڈال لو اور بالکل اسٹیج کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ہم اس حسین کے غلام ہیں، ہم اس حسین کا نعرہ لگانے والے ہیں جن کے کٹے ہوئے سر نے بھی نیزے پر بلند ہو کر کے اللہ کا قرآن پڑھا تھا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت ہے دریا بنا چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آپ اس قوم کی امانت ہیں، اس قوم کے وارث ہیں، جزاک اللہ۔ آپ اس قوم کی امانت ہیں اور اس قوم کی یادگار ہیں کہ جس قوم نے جب نعرے تکبیر بلند کیا تھا تو قیصر و کسریٰ کی عظمتوں اور شوکتوں نے بھی آگے بڑھ کر کے اس کو سلامی پیش کیا۔ آپ اس قوم کی امانت ہیں اور اس قوم کے فرد ہیں جس کا ایک معمولی سا سفیر جب کسریٰ کے دربار میں پہنچا تھا تو اس نے بلند آواز سے کہا تھا، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے رسول اپنے نبی کی سنت چھوڑ سکتا ہوں؟ احساس پیدا کریں، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ ایک عاشق مصطفیٰ، ایک دیوان مصطفیٰ، ایک جانثار مصطفیٰ، اس کو کبھی بھی لندن اور پیرس کے چمکتے ہوئے گلیوں کو دیکھنے کا شوق نہیں ہوتا، تاج محل کا حسن و جمال اسے اپنی طرف نہیں رجھاتا، لال قلعہ کی خوبصورتی اسے دیکھنے کا شوق نہیں ہوتا ہے، وہ دنیا کے خوبصورت مناظر کو کبھی دیکھنے کی دعا نہیں کرتا ہے، وہ بہترین اور خوبصورت پارکوں کو دیکھنے کے لیے اپنے رب سے التجا نہیں کرتا ہے، مگر ایک عاشق مصطفیٰ رات کے سناٹے میں، رات کے تاریکی میں جب اپنے بستر پر اس کی نیند کھلتی ہے اور اس کے ہاتھ بارگاہ ذوالجلال میں اٹھتے ہیں،
اس کی دعائیں اللہ کی بارگاہ کی طرف بلند ہوتی ہیں تو اس کے دل کے ایک ایک تار سے، اس کے جسم کے ایک ایک حصے سے یہی آواز آتی ہے، یہی صدا آتی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ حضرت ماشاء جب تک عشق کا ماحول نہیں پیدا ہوگا تب تک نہ ہماری تقریر میں اثر ہوگا اور نہ ہی آپ کا دل اس اثر کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ سچ ہے۔ ایک ماحول بنائیں اور دل میں یہ حسرت اور یہ آرزو پیدا کریں۔ علماء اکرام کا جمع غفیر ہے، ایک سے بڑھ کر کے ایک اہل علم و عمل موجود ہیں اسٹیج پر۔ حضرات آپ ان کے وسیلے سے اور ان کے صدقے سے آپ اپنے رب سے رات دن یہ دعا کریں، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری۔ نوری، ماشاءاللہ، آمین آمین۔ ذرا بلند آواز سے بول دے، آمین، سبحان خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ اللہ سے دعا کرے کہ ہم سب مل کے در رسول پر حاضری دے اور جب بارگاہ رسالت کی گلیاں نظر آئے تو وہاں تنکے کا جھاڑو نہ لگائے، ہم معشقان مصطفیٰ اپنی پلکوں کو بچھا دے، اس لیے کہ وہ زمین ہے کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت عمدہ۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ ہم ادب والے ہیں، اعلیٰ حضرت والے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں ادب سکھایا ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں احترام سکھایا ہے۔ یہ احترام ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، یہی ادب ہماری زندگی کا سرمایہ حیات ہے، اور اسی ادب پر ہم غریبوں کو ناز ہے۔ عاشقان مصطفیٰ کو کبھی نماز پہ ناز نہیں ہوتا، روزے پر ناز نہیں ہوتا، حج پہ ناز نہیں ہوتا ہے، صدقات پہ ناز نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے زیادہ ویلوم نہیں بڑھ سکتی۔ اب آواز آپ کو بلند کرنی، ماحول آپ کو بنانا ہے، اور حضرت قاری نثار صاحب اور عرس کمیٹی کے جتنے افراد نے محنت کی ہے، آپ اپنے حاضری سے یہ احساس کرا دو کہ آپ تنہا نہیں ہو، آپ جہاں ایک قدم آگے بڑھاؤ گے ہم آپ کے ساتھ 2 قدم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں پر ہم حاضرین کا خون گرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ احساس پیدا کریں۔ حضرات میں عرض کر رہا تھا آؤ دل سے دعا کر لیں، وہ دعا جو میرے حضور تاج الشریعہ نے کی۔ واہ واہ واہ، تاج الشریعہ کا نام آئے مجمع خاموش رہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور تاج الشریعہ للکار ہے، حضور تاج الشریعہ حق کی پکار ہے، حضور تاج الشریعہ حق کی آواز ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے مجمع اگر سو رہا ہو تاج الشریعہ کا نام لے لیا جائے، مجمع کے اندر حرارت و زندگی پیدا ہو جائے۔ واہ واہ، بے شک۔ وہ دعا کریں جو میرے تاج الشریعہ نے کیا تھا، وہ دعا کریں داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، اللہ اللہ، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا۔ دیکھنے کو مل۔ ارے بول دو یار، دعا قبول ہو جائے گی۔ حضرت روشن شاہ بابا کے در کے قریب بیٹھے ہو، اللہ والوں کا مزار دعا کی قبولیت کی جگہ ہوتی ہے، یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ سپورٹ کریں گے حضرت روشن شاہ بابا کیا کی روشنی آپ کو خیرات میں ملے گی۔ اور آپ آج دل سے اگر میرے جملے کے ساتھ اپنے جملے کو ملا لو، میرا یقین کہتا ہے انشاءاللہ مرنے سے پہلے اللہ وہ دن ضرور دکھائے گا جب آپ در رسول اللہ کی حاضری کے لیے ہار اور پھول پہنیں گے اور شوق کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضری دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان خدا اللہ۔ خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، نوری، مدینے کی گلیاں اور داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، واہ واہ، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا۔ کاش گنبد آپ کی طرف سے آواز آ جائے، بہت خوب حضرت، گنبد خضرا کاش گنبد خضرا، دیکھنے کو، کاش گنبد خضرا۔ دیکھنے کو۔ ارے وہ گنبد خضرا تو وہ گنبد خضرا ہے کہ جب حضور مبلغ اسلام کا آخری وقت آیا،
सांसें थम रही थी, नफ्स की रफ्तार धीमी पड़ रही थी, रगों में दौड़ने वाला खून मुंजमद हो रहा था, मौत के आसार जाहिर हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सांसों की डोर टूट जाएगी। आशिकों ने पूछा, हुजूर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दे, कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दे, कोई आखिरी आरज़ू हो तो बता दे। हुजूर मुबल्लिग इस्लाम ने कहा था, ए दीवानो सुनो सुनो, मेरी चारपाई को उठाओ और ले जा करके वहां रख दो जहां से मुझे गुंबदे खज़रा नजर आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब मोहब्बत की मेराज होती है ना, तो मौत भी ऐसी मिलती है जिस मौत से हजारों जिंदगियां मिल जाया करती। हजरात हुजूर मुबल्लिग इस्लाम इस अंदाज में अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहे हैं कि जिंदगी की अमानत और रूह ये बारगाहे जुल जलाल में जा रही थी और निगाहें गुंबदे खदरा का तवाफ कर रही थी। काश ऐसी मौत हमें भी नसीब हो जाए, काश ऐसी मौत हमें भी नसीब हो जाए, इसलिए कि हमें यकीन है कि अगर वक्त अजल सर तेरे कदमों पे धरा हो, अगर वक्त अजल सर तेरे कदमों पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। काश ऐसी मौत आप सबको आए। अरे आमीन तो कह दो यार, अल्लाहुम्मा आमीन। मारे डर के आप लोग आमीन भी नहीं कहते कि मौलाना साहब नमाज की दुआ तो नहीं कर रहे। अल्लाह रहम फरमाए, हम मदीने में मरने की दुआ कर रहे हैं और बहुत सारे लोग मारे डर के आमीन नहीं कह रहे। कई मौलाना साहब दूसरे नंबर पे नमाज वाली दुआ ना करते। बड़ा खौफ हो गया हमारी कौम में यार, बड़ा डर समा गया। आज बेचारे नमाज से ऐसे भागते हैं जैसे कल के लोग बेचारे शेरों से भागा करते थे। आज बहुत सारे लोग 8 वाले, बहुत सारे लोग 360 वाले, और कुछ कमबख्त तो ऐसे भी हैं जिनका हाल ये है कि पैदा हुए तो कान में अजान दी गई और मरे तो कमबख्तों की सीधे नमाज़े जनाजा पढ़ी गई। ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं। अल्लाह करे हमें ऐसे लोगों में हम ना हो। अल्लाह करे हम अल्लाह को भी याद करें और अपने रसूलुल्लाह की मोहब्बत भी अपने दिल में समाये रखें, बसाए रखें। एक खास मौजू पर मैं थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आप सभी हजरात मेरी गुफ्तगू सुनेंगे, है ना? सुनेंगे? अच्छा कितने लोग सुनेंगे जरा बता दे तो। माशाअल्लाह, बहुत सारे लोग सुनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सब सुनेंगे। ऐसा माहौल और ऐसा मजमा जब होता है ना, तो बात जबान से नहीं बल्कि दिल से निकलती है। और ये वो एहसास है जो मैं आपके अंदर पैदा करना चाहता हूँ। हजरात मैं आपसे अर्ज करूं कि अल्लाह ने हमें बहुत सारी नेमतें अता फरमाई, बहुत सारी नेमतें। हमारा सारा वजूद हमारे रब की नेमत है। अल्लाह की नेमतों का हाल ये है कि अगर अल्लाह की नेमतों को हम शुमार करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। मगर इन सारी नेमतों में और इन सारी रहमतों और बरकतों में मेरे रब ने हमें एक ऐसी नेमत अता की है जिस नेमत की कदर कीमत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। उलमा बैठे हुए हैं, आप सभी हजरात पढ़े लिखे हो, बाशऊर हैं। आज मोबाइल ने सबको पढ़ा लिखा बना दिया। अगर आपसे मैं पूछूं कि हमारी जमीन अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है? नहीं। हमारी जायदाद अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है? नहीं। हमारी औलाद अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है? नहीं। ये जमीन, ये जायदाद, ये माल, ये हुस्न जमाल, ये फजलो कमाल, ये प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें ये कहां चलती हैं? ये जमीन के ऊपर चलती हैं। आप बताओ मुसलमानों, जब फिरौन मरते थे ना तो अपने साथ बक्सा भर भर के वो हीरे और जवाहरात ले जाते थे। उनके कब्रों में नौकर दफन कर दिए जाते थे। उनके कब्रों में बॉक्स भर भर के दिरहमो दीनार रखे जाते थे। मगर आप हमें बताओ मुसलमानों, उनके नौकरों ने उन्हें अल्लाह के अजाब से बचा लिया? जरा तवज्जो कीजिएगा। हीरे जवाहरात जो लेकर के गए थे, सोने चांदी हीरे जवाहरात मालो मनाल ने उन्हें अजाबे कब्र से बचा लिया। ये सारी चीजें जमीन के ऊपर चलती है, जमीन के नीचे सिर्फ एक सिक्का चलता है। जमीन के नीचे सिर्फ एक चीज चलती है। जमीन के नीचे सिर्फ एक सरमाया चलता है। जमीन के नीचे सिर्फ एक दौलत चलती है और उस दौलत का नाम दौलत ईमान है। आप मेरी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं? जमीन के नीचे कौन सा सिक्का चलता?
इंडियन रुपया चलता हो तो बताए, सऊदी रियाल चलता हो तो बताए, कुवैती दिरहम और दीनार चलता हो तो बताए, अमेरिका का डॉलर चलता हो तो बताए। आप जरा बताएं मुसलमानों, आप अगर बोरा भर के रुपया लेके जाए और वहां फरिश्तों को पैसा दे कि एक सवाल जरा कंसेशन कर दीजिए, फरिश्ते एक भी सवाल कम करने वाले नहीं, इसलिए कि रिश्वत यहां चलती है, रिश्वत जमीन के नीचे नहीं चलती। अरे रिश्वत और रुपया पैसा कहां चलता? कब्र में सिर्फ एक चीज चलेगी, कब्र में सिर्फ एक चीज काम आएगी, और वो चीज क्या है? ये वही है जिसे हम ईमान कहते हैं। इसीलिए मेरे इमाम ने, इमाम इश्क व मोहब्बत ने, सैयदी सरकार आला हजरत ने ईमान की कदर कीमत का एहसास कराते हुए हमसे कहा था, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आला हजरत ने फरमाया था, सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है, उठ प्यारे। आला हजरत ईमान को सोना फरमा रहे हैं, ईमान को गोल्ड फरमा रहे हैं, ईमान को सोना करार दे रहे हैं। क्या मतलब है? अरे ये सोना जिसका जेवर बनता है, ये सोना जिसके बर्तन और प्लेट बनते हैं, ये सोना सिर्फ जमीन के ऊपर काम आता है, मगर ईमान का सोना ऐसा सोना है जो यहां भी काम आता है और इंशाअल्लाह आखिरत में भी काम आए। सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है, उठ प्यारे। तू कहता है नींद है मीठी, तेरी मत ही निराली है। ईमान सबसे कीमती दौलत है, ईमान सबसे कीमती सरमाया है, ईमान मताए हयात है, ईमान ही पर नजात का दारो मदार है। ये सिक्का वो सिक्का है जो कभी खोटा नहीं होता है, ये सिक्का वो सिक्का है जो हर जगह चल जाया करता है। कब्र में भी चलेगा, मैदान महशर में भी चलेगा, जन्नत के दरवाजे पर भी चलेगा, अल्लाह की बारगाह में भी चलेगा। इसीलिए इस दौलत की कीमत की वजह से अल्लाह जल्ला शानहू ने नमाज को हमारे जाहिर में रखा, रोजे को हमारे जाहिर में रखा, हज को हमारे जाहिर में रखा, ज़कात को हमारे जाहिर में रखा, मगर बात जब ईमान की आई, अल्लाह ने ईमान हमारे हाथ में ना रखा, अल्लाह ने ईमान को हमारे जाहिर में ना रखा, अल्लाह ने ईमान का मकाम जो बनाया है, अल्लाह ने ईमान को हमारे दिल में रखा है। आपसे मैं पूछूं कि आलू कहां रख के बेचा जाता है? आलू कहां रख के बेचा जाता है? अरे ठेले पर रखा जाता है ना। लंदन से आए हैं आप लोग, है आसे पास से आए हैं ना। आलू कहां रख के बेचा जाता है? प्याज को कहां रख के बेचा जाता है? बैगन, टमाटर, ये सारी चीजें कहां रख के बेची जाती? ये सारी चीजें सड़क के किनारे ठेले पे लगा के बेची है ना। और बहुत सारे होशियार लोगों को मैंने देखा कि भाव पूछते पूछते बेचारे शाम की सब्जी का इंतजाम कर लेते। नहीं समझो, नहीं समझा। एक साहब ने बता रहे थे, मौलाना साहब कब वो सब्जी हम ना खरीदे। हमने कहा कैसे? कहा गए ठेले पे पूछे आलू का रेट है, इतने में 2 आलू निकाल के जेब में डाल लिया। दूसरे ठेले पहुंचे, प्याज का भाव है, 2 प्याज उठा के जेब में डाल लिया। तीसरे पहुंचे, टमाटर का रेट है भैया, 1 टमाटर जेब में डाल लिया। गए थे तो खाली हाथ गए थे, वापस आए तो शाम की सब्जी का इंतजाम करके। नहीं समझा आपने? हजरात ये सारी चीजें छपा के बेची जाती, मगर आप हमें बताओ कि कभी हीरा, सोना, चांदी, ये सारी चीजें भी ठेले पे रख के बेचते हुए आपने देखा? अरे कोई देखा हो तो बता दे यार। ये सारी चीजें ठेले पे नहीं बेची जाती। सोने और चांदी को अगर रखा जाता है तो सोनार के तिजोरी में रखा जाता है, सोनार के लाकर में रखा जाता है, सोनार के बॉक्स में छुपा के मजबूत ताले के पीछे रखा जाता है। हजरात यहीं से सबक मिल गया, यहीं से हमें पैगाम मिल गया, यहीं से हमें दर्स मिल गया कि जो चीज सस्ती हुआ करती है वो चीज छुपा के रखी जाती है, और जो चीज कीमती हुआ करती है वो चीज छुपा के रखी जाती है। आप समझ रहे हैं मेरी गुफ्तगू? बात बहुत गहरी तो नहीं हो रही ना? बात गहरी तो नहीं हो रही? अरे बे दरसगाह से जुड़े हुए हैं, पता नहीं कब मुल्ला हसन जवाहरुल मंतिक में पहुंच जाए, है ना? बात गहरी नहीं हो। आज इसी से मिलती जुलती एक बात मैं अर्ज करूं। मजहब इस्लाम ने औरत को जो मकाम अता किया, बताओ किसी और मजहब ने वो मकाम अता किया?
ہماری آج خواتین اسلام اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے ان کے اوپر، ان کو ہدایت دے. آج وہ حجاب کو قید سمجھتی، آج وہ حجاب کو اپنے لیے وہ قید سمجھتی ہے. کہتے اسلام نے تو ہمیں قید میں بند کر دیا. اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، میری آواز اگر آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے نا، اے فاطمہ زہرا کی کنیزاؤ، اگر میری گفتگو آپ کے کان تک پہنچ رہی ہے تو آپ اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیں کہ آپ قیمتی تھیں، اسی لیے شریعت نے آپ کو حجاب میں چھپنے کا حکم دیا. آپ ذرا دیکھیں، آپ کے گھر میں سائنس کی کتاب ہوتی ہے نا، آپ کے گھر میں جغرافیہ کی کتاب ہوتی ہے، آپ کے گھر میں ہندی میتھ حساب کی کتاب ہوتی ہے نا. آپ بتاؤ اس کتاب کو کبھی جوزدان میں چھپایا جاتا؟ ذرا بول دو بھئی ہلو. سائنس کی کتاب کو کبھی جوزدان میں چھپایا ہے؟ کبھی اونچے طاق پہ رکھا ہے؟ کبھی اسے چوما ہے، سینے سے لگا ہے، سر پہ رکھا ہے؟ نہیں. مگر آپ کے گھر کے طاق میں ایک ایسی کتاب بھی ہوتی ہے جسے جوزدان میں چھپا کے رکھا ہے. وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ کون سی کتاب ہے جسے جوزدان میں چھپا کے رکھا جاتا ہے؟ سائنس کی کتاب کو نہ چھپایا، جغرافیہ کی کتاب کو نہ چھپایا، میتھمیٹکس کی کتاب کو نہ چھپایا، ہندی حساب کی کتاب کو نہ چھپایا. ہم نے چھپایا ہے تو سب سے عظیم ذات کے سب سے عظیم کلام کو چھپایا ہے. ہم نے قرآن کریم کو جوزدان میں رکھا ہے. اسلام کی مقدس شہزادیاں، میری گفتگو اپنے دل میں باندھ لیں. یاد رکھیں کہ جب شے قیمتی ہوا کرتی ہے تو اسے پردے میں چھپایا جاتا ہے، اور جب شے سستی ہوا کرتی ہے تو اسے چوراہوں کی زینت بنایا جاتا ہے، اسے بازار میں چڑیا بنایا جاتا ہے، اسے تفریح گاہوں میں تفریح کا سامان سمجھا جاتا ہے. آپ کے مذہب نے آپ کو جو مقام دیا ہے دنیا کا کوئی مذہب نہیں دے سکتا ہے. بھلا بتاؤ تو صحیح، جب آپ اولاد کی ماں بن جاتی ہیں تو 7 آسمان کے اوپر کی جنت کو اٹھا کر کے آپ کا خدا آپ کے قدموں کے نیچے رکھ دیتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، کون دے سکتا؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مذہب اسلام اور سے مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ واہ واہ. حضرات، ایمان سب سے قیمتی چیز، اور ایمان کی قدر و قیمت کا اندازہ آج بہت سارے مسلمان کہتے ہیں نا، کہا کرے مولانا صاحب بہت غریبی گھیرے ہے. اللہ کے نیک بندو، مسلمان کبھی غریب نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی غریب نہیں ہو سکتا. بہت سارے کم پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کہا کریں نصیبیں مار گئے، کہا کریں بد نصیب ہے. یاد رکھیں، جس کے سینے میں نور ایمان کا جلوہ موجود ہوگا وہ نہ تو کبھی غریب ہو سکتا ہے نہ کبھی بد نصیب ہو سکتا. اللہ نے آپ کو بہت امیر بنایا ہے. امیری صرف پیسے سے نہیں ہوتی، امیری صرف دھن دولت سے نہیں ہوتی، امیری صرف لگژری گاڑیوں سے نہیں ہوتی، امیری صرف خوبصورت محلات سے نہیں ہوتی، امیری صرف مال و منال سے نہیں ہوتی. اصل امیر وہ ہے جس کے سینے میں اللہ نے دولت ایمان رکھا ہے. اس لیے کہ یہ دولت وہ دولت ہے کہ جو دولت اگر رہے گی تو آخرت کا بیڑا پار ہوگا، اور اگر دولت نہیں ہے تو قارون کا خزانہ بھی انسان کو نجات نہیں دلا سکتا. واہ واہ واہ. بے شک آپ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں. سڑک کے کنارے پر ایک غریب انسان ہے، پیر کٹے ہوئے ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، آنکھوں کی روشنی غائب ہے، جسم پر کپڑا نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، رہنے کو مکان نہیں ہے. حضرت پیغمبر اسلام حضرت عیسیٰ روح اللہ راستے سے گزر رہے تھے. دیکھا کہ وہ غریب انسان اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. الحمدللہ، اے اللہ تیری حمد ہے، اللہ تیری ثنا ہے، اے اللہ تیری تعریف ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، جب اس کی حمد و ثنا سنتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے چونک جاتے ہیں، تکلم میں قدم رک جاتے ہیں، توقف فرماتے ہیں. اس غریب انسان کے قریب گئے، جا کر کے اس کے کٹے ہوئے پیر کو دیکھا، کٹے ہوئے
ہاتھوں کو دیکھا, اس کے آنکھوں کی روشنی کو دیکھا, اس کے کان اور اس کے جسم کے حالت کو دیکھا. پوچھا تیرے پاس کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ کہا آپ دیکھ ہی رہے ہو, نہ تو میرے پاس پیر ہے, نہ تو میرے پاس ہاتھ ہے, نہ تو کانوں میں قوت سماعت ہے, نہ تو آنکھوں میں قوت بینائی ہے, نہ تو جسم پر پہننے کو کپڑا ہے, نہ تو ہاتھ میں کھانے کو روٹی ہے, نہ تو رہنے کے لیے مکان ہے, نہ میرے پاس دکان ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ ارشاد فرماتے ہیں پھر تو کس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہا؟ آپ ذرا غور کریں. ارے اگر کوئی پیسہ والا اللہ کا شکر ادا کرے تب تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے اسے دولت سے نوازا ہے, اس لیے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. مگر کوئی شخص ایسا ہو جس کے پاس کچھ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ ہمیں حیرت ہوگی کہ یہ کس بات پہ شکر ادا کر رہا ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے غریب انسان, تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو تو اللہ کا شکر کس بات پہ ادا کر رہا ہے؟ توجہ ہے میری طرح, ہے نا؟ میں ذرا آپ کو کچھ اور سمجھانا چاہتا ہوں جو میں لاسٹ میں سمجھاؤں گا تھوڑی دیر بعد. ایمان کی قدر و قیمت سمجھے, ایمان کی اہمیت سمجھے. حضرت عیسیٰ روح اللہ نے جب پوچھا کہ بھلا تو کس بات پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے, تو وہ غریب انسان مسکرانے لگا, مسکرا کے کہنے لگا حضور میرے پاس پیر نہیں تو کیا ہوا, میرے پاس ہاتھ نہیں تو کیا ہوا, میرے پاس آنکھ کان سلامت نہیں تو کیا ہوا, میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں تو کیا ہوا, میرے پاس رہنے کو مکان نہیں تو کیا ہوا, میرے تن پہ پہننے کو کپڑا نہیں ہے تو کیا ہوا. اے اللہ کے مقدس پیغمبر, اللہ کے شکر کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہے. اللہ نے مجھے ایک ایسی نعمت عطا کی ہے جس نعمت پر میں زندگی بھر شکر ادا کروں تو اللہ کا حق نہیں ادا کر سکتا. وہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ وہ نعمت ایمان ہے. میں نعمت ایمان پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. اے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں, اے ہمارے ڈوبھا اور قرب و جوار کے حوصلہ مند جوانوں, اے عرس کمیٹی اور انتظامیہ کے باصلاحیت اور زندہ دل مسلمانوں, غیرت مند مسلمانوں, میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. آج بہت سارے سیاست میں بہہ کر کے بہت سارے لوگ سیکولر بنتے ہیں, بہت سارے لوگ آزاد خیالی روشن خیالی کے چکر میں پڑ کر کے آج کیفیتیں ہو گئی ہے مسلمانوں. ہم نے سب سے سستا اپنے ایمان کو سمجھ لیا ہے, ہم نے سب سے سستا اپنے عقیدے کو سمجھ لیا ہے, جبکہ ہمارا حال یہ تھا کہ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے, ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. سر پہ سر جھکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج ہر جگہ اپنی زمین کو خم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھے تو خوف محسوس ہوتا ہے اللہ کے رسول کی اس حدیث کو یاد کر کے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ انسان صبح مسلمان ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا, اور شام کو مسلمان ہوگا صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. آج میری گنہگار نگاہیں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے جب سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو دیکھتی ہے, جب بھٹکتے ہوئے نوجوانوں کو دیکھتی ہے, جب بہکتے ہوئے قدموں کو دیکھتی ہے, آزاد خیال لوگوں کو دیکھتی ہے, ڈیبیٹ میں لٹتے ہوئے ایمان کو دیکھتی ہے, آج سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اپنے نوجوانوں کو مرتد اور گمراہ ہوتے ہوئے دیکھتی ہے, تو مجھے نبی کی اس حدیث سے خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں یہ تو وہ زمانہ نہیں ہے جس زمانے میں انسان صبح مسلمان ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, عرس مقدس مسلک اعلی حضرت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. آج ارتداد کا طوفان کھڑا ہے. ملک کے موجودہ حالات آپ پر مخفی نہیں, پوشیدہ نہیں. آپ سب باشعور لوگ ہیں, اپنے مسلمان ہونے پر ہمیشہ فخر کرو. ہے نا, مسلمان کبھی کمتر نہیں ہوتا, مسلمان کبھی سر جھکا کے نہیں چلتا. مسلمان اس حسین کا غلام ہے جس حسین نے 72 کٹوا کے بھی پیغام دیا تھا
कि मर्द हक बातिल से हरगिज खौफ खा सकता नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। आप सर उठा के जियो मुसलमानों, आपको एहसासे कमतरी में मुब्तला नहीं है होना है। आप कभी मरूबियत का शिकार ना हुआ करें। आप इस बात को याद रखा करें, मुसलमानों की आजमाइशें हर दौर में हुई है, मुसलमानों को हर दौर में इम्तिहान में डाला गया है, मगर इस्लाम के हमेशा ये शान रही है कि जब जब इस्लाम के ऊपर मुसीबत की घड़ी आई है तब इस्लाम दोबारा जिंदा हुआ है। इस्लाम के अंदर जिंदगी पैदा हुई है, इस्लाम के अंदर हरारत पैदा हुई है। आप इन हालात से कतई ना घबराएं। याद रखें, मेरे जुमले को तवज्जो से सुन ले, जब तक भारत की धरती पर ख्वाजा करीम नवाज का मजार रहेगा तब तक इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहराता रहेगा। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। करीम नवाज है इस हिंदुस्तान में, हजरत मखदूम किछौचा है इस हिंदुस्तान में, हजरत सैयदना सालार मसूद कासी है इस हिंदुस्तान में, हजरत महबूब इलाही है इस हिंदुस्तान में, हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है इस हिंदुस्तान में, हजरत सूफी निजामुद्दीन है इस हिंदुस्तान में, हजरत रोशन शाह बाबा है इस हिंदुस्तान में। जब तक ये मुकद्दस हस्तियां हिंदुस्तान की सरजमीन पर मौजूद रहेंगी तब तक इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान के कड़ कड़ से ये आवाज आती रहेगी, नूरे खुदा है, कुफ्र की हरकत पे खानदान फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। इंशाअल्लाह ताला करीम नवाज का गुंबद सलामत रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला हमारे मदरसे सलामत रहेंगे, हमारी मस्जिदें सलामत रहेंगी, हमारी खानकाहें सलामत रहेंगी, हमारा ये स्टेज सलामत रहेगा, हमारा इस्लाम सलामत रहेगा, हमारा दीन सलामत रहेगा। याद रखें, मिटाने वाले मिट जाएंगे, बर्बाद करने वाले बर्बाद हो जाएंगे, मगर हमारा दीन कल भी था, आज भी है, कयामत तक रहेगा। तो मिटाने से किसी के ना मिटा है ना मिटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। हम किसी इन दुनियावी ताकत के भरोसे पे नहीं है, हम यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत के नुसरत व हिमायत के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें कभी डरने की जरूरत नहीं है। और मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ, ईमान की हिफाजत का बस एक रास्ता है। आखिरी बात, मेरी गुफ्तगू शायद लंबी हो रही है, मैं माजरत चाहता हूँ, अपनी गुफ्तगू में आखिरी मेरी गुफ्तगू का हिस्सा है। सवाल ये है कि जब कोई शय कीमती होती है तो चोर बहुत होते हैं, है ना? आलू के चोर कम मिलेंगे, आलू गोभी प्याज के चोर कम मिलेंगे, धान गेहूं चुराव वाले कम मिलेंगे, लेकिन सोने चांदी के चोर बहुत मिल जाएंगे, है ना? ईमान सबसे कीमती दौलत है, इसीलिए आज गली गली में ईमान चोर मिल जाए, है ना? आज ईमान चुराने वाले गली गली में, इसीलिए इमाम ने फरमाया था, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली और सोने वाले, अरे पहले हाक लगाते थे ना यार, जब चोर आते थे चोराने तो कहते थे जागते रहो। आज मैं इस स्टेज पर उलमा के सपोर्ट से आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं। आज दुनिया जग रही है, मुसलमान सो रहा है। आज दुनिया मुत्तहिद हो रही है और मुसलमानों में पार्टी बंदियां हो रही है। आज दुनिया एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो रही है और मुसलमान है कि मस्जिद को लेकर, मदरसे को लेकर के, खानकाह को लेकर के, सिलसिले को लेकर के, अपनी जमात को लेकर के, अपनी अनानियत को लेकर के, अपनी नफसानियत को लेकर के, अपने किब्र को लेकर के, अपने नुखवत को लेकर के, अपने तकब्बुर को लेकर, अपने घमंड को लेकर के, आज हालत यह है कि मुसलमान पार्टी दर पार्टी होता जा रहा है, गिरोह दर गिरोह होता जा रहा है। आज ग्रुप बंदियां हो रही है। ए अल्लाह के नेक बंदो, मैं आपसे इल्तिजा करना चाहता हूं, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आज इर्तिदाद का तूफान आपका ईमान उचकने के लिए तैयार है। आज गली गली में जाल बिछाए जा रहे हैं, गली गली में आपके ईमान को छीनने की कोशिश की जा रही है, मगर आला हजरत का एक नुस्खा सुन लो। इमाम इश्क व मोहब्बत ने फरमाया था, बस एक नुस्खे पे अमल कर लो, इंशाअल्लाह ताला आपके ईमान पर कोई डाका नहीं डाल सकता है, आपके ईमान को कोई चुरा नहीं सकता है। बस एक तरीका अपना लो। वो तरीका
کیا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ نبی کو ماشاءاللہ۔ مانو اور نبی کے غلاموں کو مانو۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، ہم نے بزرگوں سے سنا تھا جب گھر بنواؤ تو گھر کے دروازے پہ غوث اعظم کا نام لکھ دو، چور داخل نہیں ہو پائے گا۔ اپنا نام نہ لکھو۔ بہت سارے لوگ فلانے منزل تو فلانے منزل تو فلانے منزل، گھر بنوائیں گے 2 نمبر کے دھندا والے پیسے سے اور لکھ دیں گے ہادہ من فضل ربی، ہے نا؟ ارے گھر بنا ہے 2 نمبر کے مال سے اور گھر کے دروازے پہ لکھا ہادہ من فضل ربی۔ آپ بتاؤ حرام کی کمائی اور اللہ کا فضل۔ آپ سے گزارش کروں گا، آپ گھر کے پیشانی پر غوث اعظم کا نام لکھ دو اور کہہ دو غریب غوث اعظم یہ گھر بھی آپ کا ہے، گھر والے بھی آپ کے۔ انشاءاللہ تعالی بزرگوں نے فرمایا جس گھر کے پیشانی پر غوث اعظم کا نام لکھا ہوگا اس گھر میں کبھی چور داخل نہیں ہوگا۔ اور آخری جملہ میری گفتگو کا، جس دل کے دروازے پر، جس دل کی پیشانی پر اعلیٰ حضرت کا نام ہوگا اس دل میں انشاءاللہ ایمان کا چور کبھی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ گھر کے دروازے پر غوث اعظم کا نام لکھ لو اور دل کے دروازے پر سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نام لکھ لو۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے بھی لکھا ہے باطل میں دین پر جو کچھ ہے صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ بس اسی پیغام کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، تاخیر کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ میرا دل جلتا ہے جب میں دیکھتا ہوں مسلمانوں کہ آج ہمارا یہ نوجوان ہاتھ میں موبائل لے کر کے اور جوکروں کے ڈیبیٹس کو سن کر کے، جوکروں کے ڈیبیٹ، جوکر میں کہتا ہوں جن کو صحیح سے 6 کلمے نہیں یاد ہوں گے، جن کو صحیح سے اذان کی دعا نہیں یاد ہوگی، وہ جا کر کے اسلام کا دفاع کرتے ہیں، وہ جا کے اسلام کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، آپ ڈیبیٹس کے چوکروں کو نہ سنا کرو، آپ کو سننا ہے تو آپ اپنے ان علماء کو سنا کرو۔ تنویر الاسلام احمد ڈوبھا کے اساتذہ کرام کو سنا کرو۔ آپ تمام علماء کرام کے پاس جا کے اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کی دعا کیا کرو۔ یاد رکھیں اگر سوشل میڈیا سے ہم یوں ہی چپکے رہے تو ساحل جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو بے ساحل کر دیں گے، آپ کو مرتد بنا کے چھوڑیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ذرا آمین کہہ دو بلند آواز سے۔ آج کے حالات کو ذرا اپنی نگاہوں کے سامنے لاؤ۔ آپ کے سینے میں اگر درد مند دل ہے تو بھٹکتی ہوئی قوم پر آپ کا دل ضرور روئے گا، مرتد ہوتی ہوئی بیٹیوں پر آپ ضرور خون کے آنسو روئیں گے۔ اللہ کریم ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ کریم ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اور حضرت روشن شاہ بابا قاری نثار صاحب نے ایک شاندار دارالعلوم قائم کیا ہے۔ آپ سے میں التجا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے ایمان عقیدے کو سنوارنا چاہتے ہیں تو ایمان کی حفاظت علم سے بھی ہوتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اس ادارے میں داخل کراؤ۔ جس بیٹے کے حق میں اللہ کا قرآن ہوگا وہ بیٹا انشاءاللہ کبھی بھی اپنی غیرت کا سودا نہیں کرے گا، کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا، کبھی بھی وہ قوم کا سودا نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ بندگی، نہ مجھے شعور نماز ہے، وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔